عمران خان صاحب جناب ایک الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. مسلم لیگ نون کی رہنما ہیں, کافی تنقید کا نشانہ بن رہی ہیں. وہ کیا کر بیٹھی ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف گو مگو کی صورتحال میں پھنسی ہوئی ہے. سوشل میڈیا ٹیم نے ایک دفعہ پھر ان کو پھنسا دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما انہوں نے کہا ہے کہ فوج کو جو ہے وہ 9 مئی کا ذمہ دار نہیں کہہ رہے. پاکستان تحریک انصاف کی بہت سی خواتین جو ہے اب ناراض بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں. 4 گھنٹے جو ہوتا ہے نا وہ 8 سال کا بچہ بھی بھوکا رہ سکتا ہے. آپ تو ایک وقت کا کھانا نہیں مس کر رہے. آصف علی زرداری جیل میں ان کی زبان کے اوپر بلیڈ مارے گئے تھے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. اور عمران خان صاحب جناب ایک الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, خبر یہ آ رہی ہے. اب آپ حیران ہوں گے یہ کیا چکر ہے, یہ الیکشن کا کیا چکر ہے. تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مائزہ حمید مسلم لیگ نون کی رہنما ہیں جناب, ان کے حوالے سے کافی تنقید کا نشانہ بن رہی ہیں. وہ کیا کر بیٹھی ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور پاکستان تحریک انصاف گو مگو کی صورتحال میں پھنسی ہوئی ہے. مجھے لگ رہا ہے ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے ایک دفعہ پھر ان کو پھنسا دیا ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے. میں اینڈ پہ اس خبر کو ڈسکس کروں گا, اور اس سے پہلے لیکن ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, کیونکہ آپ کی سبسکرپشن سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے. اور 14.25 لاکھ سبسکرائبرز ہم کراس کر چکے ہیں, اس کے لیے بھی شکریہ. اور 15 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کو بھی جلدی اچیو کریں گے. نیچے کامنٹ سیکشن پہ اپنے سوالات جو ہے وہ ضرور لکھیے گا, اور اگر کوئی فیڈ بیک ہے وہ بھی سر آنکھوں پہ اسے ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے تو لاہور میں جو ایک واقعہ پیش آیا تھا, مسلم لیگ نون کے جو ایک رہنما ہیں اور ٹی وی آرٹسٹ طاہر انجم, کامیڈین بھی ہیں, ان کو جو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی کارکن ہے جنہوں نے ان کے کپڑے پھاڑ دیے, ان پہ تشدد کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی وجہ یہ ہے کہ آپ نے عمران خان کے خلاف ویڈیو کیوں بنائی ہے. اب یہ اتنا کو برا سگنل گیا اس کی وجہ سے کہ پاکستان تحریک انصاف آلریڈی انڈر کرٹیسزم ہے اس بات کی وجہ سے کہ جناب ان سے کنٹرول نہیں ہوتا. وہ جنہوں کہتے ہیں نا سارے کو کنٹرول نہیں ہوتا, تو ان سے کنٹرول نہیں ہوتا. اور اس چکر کے اندر جو ہے انہوں نے ادھر بھی پھینٹا لگا دیا, جو کہ اٹ براٹ اے ویری بیڈ پریس. اب پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے تو لگے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جناب بہت اچھا کیا ہے, این جی ہونا چاہیے تھی. وہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے وہ مستی خیل نے وہ جو فضول باتیں کی تھیں قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے, تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا بہت زبردست کیا بات ہے, یہی ہونا چاہیے. تو لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اس سے آپ کا بہت برا افیکٹ جاتا ہے. آپ کے بارے میں یہی افیکٹ جاتا ہے کہ جناب آپ لوگوں میں عدم برداشت ہے, آپ لوگوں کے اندر برداشت کا عنصر ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ انہوں نے جو طاہر انجم ہے انہوں نے کہا کہ جی میں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا ہے, اور کیا میں نے نہ ہی کوئی ویڈیو بنائی, اور فیملی کے ساتھ اور اس طرح میں ٹریول کر رہا تھا تو میرے اوپر جو ہے وہ اس طرح تشدد کیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لاہور میں ہوا ہے اور مریم نواز کے جو ہے وہ صوبے میں ہوا ہے, کیا وہ اس پہ ایکشن لیتی ہیں یا نہیں لیتی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ایک مارکیٹ کے اندر ایویں یہ ایک تھیوری بھی جو ہے فلوٹ کی گئی ہے کہ جناب یہ سارا ٹوپی ڈرامہ تھا. مجھے نہیں لگتا ویسے, مطلب اٹس ہارڈ ٹو بلیو کہ ایک بندہ اتنی کٹ کھا لے اور اتنا کچھ ہو جائے, کپڑے پھٹ جائیں پبلک کے سامنے, اور اس کی ویڈیو بن رہی ہو اور کہ جی یہ ڈرامہ ہو رہا تھا. آئی ڈونٹ نو. تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر جو ہے قانونی طور کے اوپر کیا ایکشن ہوتا ہے. اچھا جی, دوسرا مسلم لیگ نون کی رہنما ہے مائزہ حمید, پچھلے 24 گھنٹے سے کافی موضوع بحث بنی ہوئی ہیں. انہوں نے ایک عدد انٹرویو دیا ہے, اور انٹرویو دیا بھی کدھر ہے, تو وہ ٹرکش ٹیلی ویژن چینل ہے TRT, اس کو جو ہے انہوں نے انٹرویو دیا ہے. پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ذرا بتا دوں کہ یہ جو کٹھن مرحلے تھے مائزہ حمید کے, اس میں ہوا کیا. ان سے اینکر نے جو ہے سوال کیا, انہوں نے کہا the party was taken off the ballot, they had to register as independents. PTI کے بارے میں بیسکلی ان سے جو ہے کامنٹ لیا جا رہا تھا. تو PTI الیکشنز پاکستان اور موجودہ جو بھی صورتحال ہے اس کے اوپر یہ گفتگو ہو رہی تھی. تو مائزہ حمید صاحبہ نے جو ہے انہوں نے کہا if they were constitutionally not and legally their party was not in the right, was not constituted in the right way, that was no one's fault. The point here is basically what the point is that whenever the fact that 9th May happened where PTI started this destruction of institutions physically. اب مطلب یہ کوئی سر پیر نہیں تھا اس بات کا کہ مائزہ حمید صاحب ہے بولنا کیا چاہ رہی ہیں. مطلب وہ مجھے برا لگ رہا ہے کہتے ہوئے, لیکن آپ نے انگریزی کی ٹانگ توڑ کے رکھ دی ہے. مطلب بہتر تھا کہ آپ نہ جاتی. اس کے بعد ان سے سوال ہوا, اینکر نے کہا کہ جی یو نو مائزہ the problem is the courts themselves are now siding with Imran Khan. He had a number of your cases against him now overturned, and it almost seems that the government is trying to present this case that is going to save the Pakistani people from themselves, given that so many of them support Imran Khan. And the PMLN seems to think his party, the PTI, is destroying the democracy and therefore the country. Yet the courts and all his supporters continue to disagree.
وہ اینکر یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ یہ امیج دے رہی ہیں کہ عمران خان نے بڑا کچھ غلط کیا ہے, لیکن کورٹس بھی جو ہے وہ ان کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں, عوام نے بھی جو ہے ان کو ووٹ دیا ہے, آپ کی بات کا سر پیر نہیں سمجھ آتا. تو مائزہ حمید صاحبہ نے پھر جو ہے وہ علم کے موتی بکھیرے. انہوں نے کہا جی سی دا موسٹ پاپولر وے آف کمنگ ٹو پاور اور دا موسٹ پاپ اف یو وانٹ ٹو ڈیفائن پاپولیرٹی, آئی تھنک ان ڈیموکریسی اٹ کمز تھرو ووٹس اینڈ ہو ایور گیٹس مور ووٹس دیٹ پارٹی کمز ان ٹو پاور. مطلب پھر کوئی سوال کا جواب جو ہے وہ نہیں دیا جا سکا. مشکل حالات میں پھنسی ہوئی تھی مائزہ حمید صاحبہ. پھر ان سے سوال ہوا, یس بٹ دا پی ٹی آئی گاٹ دیز ووٹس ان دا لاسٹ الیکشن, دا ممبرز اگین ور فورس ٹو رجسٹر ایز انڈیپینڈنٹس. انہوں نے کہا پی ٹی آئی کو ووٹ تو ملے ہیں اور ان کے جو امیدوار تھے انہیں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنا پڑا. مائزہ حمید صاحبہ کہتی ہیں دس از ڈیبیٹیبل, انڈیپینڈنٹس ہیو جوائنڈ, دیر آر لاٹس آف انڈیپینڈنٹس ہو ہیو جوائنڈ پی ایم ایل, اینڈ آلسو دا پوائنٹ از دیٹ اف یو فارم گورنمنٹ اینڈ یو ہیو گاٹن دا ووٹ یو نیڈ دا ادر پارٹی. پی ٹی آئی نیڈس ٹو ایکسیپٹ دا فیکٹ دیٹ دے ہیو لاسٹ دا الیکشن. سوال آپ سے کیا کیا جا رہا ہے, جواب وہ کیا, وہ کہہ رہی ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کھڑا ہونا پڑا. تو مائزہ حمید صاحبہ کہتی ہیں ہاں انڈیپینڈنٹس نے تو نون لیگ کو بھی جوائن کیا ہے اور دوسری پارٹیوں کو بھی ووٹ ملا ہے, تو پی ٹی آئی کو جو ہے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ الیکشن ہار گئی. آپ سے سوال کیا کیا, آپ جواب کیا دے رہی ہیں. خیر بہرحال میں اس کو یہیں پہ روکتا ہوں کیونکہ ویسے اور بھی یہ کافی مطلب تکلیف دہ مرحلے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں. اچھا مائزہ حمید صاحبہ کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں, جو مجھے پارٹی کے اندر سے جو کچھ خبریں ملی ہیں, پارٹی کے اندر لوگ انکلوڈنگ مریم نواز کبھی بھی ان کی میڈیا اپیرنس کے اوپر خوش نہیں تھی, اور شی ہیز بین آلویز بین این امبیرسمنٹ. مائزہ حمید کا نام جو ہے وہ خواتین کی لسٹ میں بھی نہیں آیا تھا, اور اس لسٹ میں سے بھی جو ہے ان کو نکالا گیا تھا, تو اس کی وجہ سے بھی بہت فرسٹریشن تھی. اور اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ ماضی کے اندر بھی انہوں نے میڈیا کے اوپر آ کے جو ہے وہ ایسے ایسے چھکے مارے ہوئے ہیں, ایسے علم کے موتی بکھیرے ہوئے ہیں کہ پارٹی خود جو ہے وہ بڑی ڈسسیٹسفائڈ تھی. اب یہاں پہ انہوں نے سوچا ہوگا, انہوں نے کہا چلو میں لوکل جو اینکرز ہیں ان کے پاس نہیں جاتی کیونکہ وہاں پہ تو اردو میں بات کرنی پڑے گی, تو وہاں پہ مشکل ہوگا, تو چلو میں انگریزی والی سائڈ پہ چلی جاتی ہوں اور وہ شاید سافٹ ہوں گے, لیکن وہاں پہ انگریزی بھی پھنس گئی. تو میرا سوال بڑے مطلب مدبانہ طریقے سے, اور میں ایک اینکر ہوتے ہوئے اب یہ بات کرنے لگا ہوں, ایوری ون از ناٹ کیمرہ کانفیڈنٹ. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہوتا. آپ پولیٹیشین ہوتے ہوئے بھی میں بہت سے سیاستدانوں کو جانتا ہوں جو میڈیا کے آگے نہیں بیٹھ سکتے. ہوتی ہیں پرسنالٹیز ہوتی ہیں, میاں صاحب نہیں بیٹھ سکتے, چلیں اور کیا کہنا, نواز شریف صاحب نہیں بیٹھ سکتے جو پارٹی کے سربراہ ہیں, میں ان کو نہیں سمجھتا. شہباز شریف کو نہیں بولنا آتا میڈیا کے اوپر, تو آخر ہے نا, لیکن آپ کے پارٹی کے صدر ہیں, مطلب پارٹی کے ایک وزیر اعظم ہے, ایک پارٹی کا صدر ہے, نہیں بول سکتے, تو آپ ایکسیپٹ کر لیں گے آپ کو نہیں بولنا آتا. اب مجھے لگتا ہے کہ بیسکلی یہ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ مائزہ حمید سائڈ لائن ہوئی ہوئی ہے, ٹوٹلی سائڈ لائن ہوئی ہوئی ہے, تو شی وانٹس ٹو کم بیک انٹو دا لائم لائٹ کہ کسی طرح میں سب کچھ کروں. لیکن آپ نے اپنے لیے اور کھڈا کھود دیا. آپ ایکچولی اگر آپ سمجھ لیں کہ آپ پہلے 10 میں سے 2 نمبر پہ تھی نا, اب آپ -2 کے اوپر چلی گئی ہیں اے کر کے. مطلب اتنی ٹرولنگ ہو رہی ہے ان کی, اتنی ٹرولنگ ہو رہی ہے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. اچھا جی, اب آ جائیں عمران خان صاحب جناب کون سا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. تو یہ الیکشن جناب پاکستان میں نہیں ہے, یہ پاکستان سے باہر یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. اور ٹیلی گراف نے جو ہے, جو برطانیہ کا اخبار ہے, اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی ٹیم نے انہیں بتایا ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے انتخاب جو ہے وہ لڑنے جا رہے ہیں. اور 10 سال کی قید کی سزا کے باوجود وہ آن لائن بیلٹ میں جو ہے وہ داخل ہوں گے. آن لائن اس مرتبہ ووٹنگ ہوگی, اور جو لوگ بیسکلی آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلق رکھ چکے ہیں وہ لوگ جو ہیں اس میں ووٹ ڈالیں گے. لیکن عمران خان صاحب کا مقابلہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ بڑا تگڑا ہے, اس لیے کیونکہ ان کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ 2 فارمر برٹش پرائم منسٹرز بھی جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں, بورس جانسن اور ٹونی بلیئر, وہ بھی جو ہے وہ یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کے لیے ایزی نہیں ہوگا. یہ کہ پی ٹی آئی کے ووٹروں نے ووٹ نہیں ڈالنا, آکسفورڈ کے لوگوں نے جو ہے وہ ووٹ ڈالنا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس الیکشن میں کھڑے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. ابھی تو صرف انیشیل یہ بات آئی ہے کہ ان کی ٹیم نے ان کو کہا ہے, ٹیلی گراف کو کہا ہے کہ جی وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. تو پاکستان کے الیکشن کے لیے تو وہ نااہل ہیں, پاکستان میں تو الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو اب یہ باہر آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے جو ہے وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. دوسرا جناب, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم فوج کو جو ہے وہ 9 مئی کا ذمہ دار نہیں کہہ رہے. یہ انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے. ہوا بیسکلی یہ کہ علی محمد خان صاحب کل رات کو میرے شو کے اندر تشریف لے کر آئے ہوئے تھے, تو وہاں پہ ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے نا یہ 23 جولائی کو ایک ٹویٹ جو ہے وہ یہاں پہ شیئر کی ہوئی تھی اور اس کو پن کیا ہوا ہے,
اور اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی بیسکلی تصویر لگا کے, ویڈیو لگا کے سوری, انہوں نے کہا ہے کہ جی 9 مئی فالس فلیگ آپریشن, کیا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اعتراف جرم کر لیا, اور ہیز ڈی جی آئی ایس پی آر کنفیسڈ انوالومنٹ ان دا 9th فالس فلیگ آپریشن. اچھا, اس میں ویڈیو میں بیسکلی کیا ہے میں بتاتا ہوں, اور یہ مجھے یہ بھی پتا ہے, یہ وہ ایک انگلینڈ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, ایک لونڈا لپاڑا ہے ان کا, یہ شرلی وہاں سے اسٹارٹ ہوئی ہے, پی ٹی آئی نے بعد میں پک کی ہے وہاں سے. تو اس نے بیسیکلی کہا گیا کہ یہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ پہلے بنو کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جی بنو میں جو ہے ہمارے چند ایس او پیز ہیں کہ اگر اٹیک ہوتا ہے پبلک کی جانب سے, اگر کوئی ریئیکشن آتا ہے یا چند شرپسند جو ہیں وہ کوئی کسی قسم کا حملہ کرتے ہیں تو پہلے ہم ان کو ویسے وارن کرتے ہیں, پھر ہم وارننگ شاٹس دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے اگلا لاہ عمل جو ہے آتا ہے. تو دوسری جگہ پہ 9 مئی کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب 9 مئی کے جو ہے وہ ہم نے ان کو کنفرنٹ نہیں کیا, اور یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے ہم نے ان کو کنفرنٹ نہیں کیا. تو اس کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا ایک جگہ یہ, اس کا مطلب ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا, آپ کا جو ایس او پی آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا. اب یہ بیسکلی بات کو ٹوسٹ کرنے والی بات ہے. تو میں نے علی محمد خان صاحب سے کہا کہ جناب پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے یہ ٹویٹ لگائی ہوئی ہے کہ 9 میں جو ہے فالس فلیگ آپریشن. فالس فلیگ آپریشن کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز خود کی ہو لیکن الزام کسی اور کے اوپر ڈال رہے ہوں. تو مقصد یہ تھا, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ ٹویٹر جو ہے یا آپ کی ڈیجیٹل سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 9 مئی فوج نے خود کروایا. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا آپ کو پسانا یا جو کچھ بھی کرنا ہے انہوں نے کیٹیگوریکلی, پہلے تو وہ آئیں بائیں ذرا ہوتے رہے, وہ اس کا کوئی واضح جواب نہیں دینا چاہتے تھے کیونکہ ظاہری بات ہے ایک جگہ پہ فوج کھڑی تھی اور ایک جگہ پہ جو ہے اپنی ہی سوشل میڈیا ٹیم کھڑی ہوئی تھی جو کہ ہاتھ میں نہیں ہے, وہ قابو میں نہیں ہے, یہ تو ساری ٹویٹیں باہر سے ہوتی ہیں. تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم دیکھیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ہم تو کبھی فوج کے خلاف ہو ہی نہیں سکتے. میں نے کہا جی آپ فوج کے خلاف نہیں ہو سکتے, لیکن آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ویڈیو لگا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. تو انہوں نے کہا نہیں ہم فوج کے اوپر یہ الزام نہیں لگا رہے, ہم فوج کو نہیں کہہ رہے کہ 9 میں جو ہے انہوں نے خود کیا. میں نہیں کہہ رہا بھائی, یہ علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں. آپ جا کے ہم نیوز کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر میرا یہ پروگرام پڑا ہے, جا کے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں لگا رہے. اب میں یہی کہتا ہوں نا کہ آپ دیکھیے ان کی کلیئرٹی نہیں ہے. ایک جگہ پہ پورا کا پورا سوشل میڈیا سیٹ اپ جو ہے وہ ایک طرف جا رہا ہے کہ جناب 9 مئی جو ہے وہ فوج نے کروایا تھا, تو 9 مئی کرنے والے یہ خود ہیں اور ہمیں تو پھنسایا گیا. اور دوسری جگہ جو ہے وہ علی محمد خان صاحب یہ خود فرما رہے ہیں کہ نہیں ہم فوج کے اوپر الزام نہیں لگا رہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کراؤڈ آپ لے کر گئے, کراؤڈ وہاں پہ گیا اور اس کے بعد آپ کے قابو میں نہیں رہا. یہ تو حقیقت ہے کہ پلان تو آپ نے بنائے, یہ تو کلیئر کٹ ہے. اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد نظر آ رہی ہیں کہتی ہوئی, مختلف لوگوں کے جو ہے وہ ویڈیو پیغامات نظر آ رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی پہنچے وہاں پہ, جنا ہاؤس پہنچے جناب, جنا ہاؤس پہنچے. تو جنا ہاؤس پہنچ کے ہوتے کہ گنڈیریاں کھانیاں سن, کیا کرنا تھا آپ نے؟ احتجاج کرنا تھا نا. تو وہ احتجاج کرتے کرتے آپ اندر چلے گئے اور توڑ پھوڑ شروع کر دی وہاں پہ. پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ جھنڈے لہرا رہے ہیں بھائی اندر, آپ کے اپنے لوگ ہیں وہ پکڑے گئے میں. تو یہ فرق ہے جناب دونوں کے اندر کہ علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ میں نہیں کہہ رہا کہ فوج نے سب کچھ کیا. دوسرا ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی, یہ جو بھوک ہڑتال کھیلی جا رہی ہے جس میں چند مطلب گنتی کے لوگ جو ہیں ایکچولی آپ کو نظر آ رہے ہیں, قومی اسمبلی کے باہر بھی, پنجاب اسمبلی کے باہر بھی, خیبر پختونخوا اسمبلی کے باہر بھی, ایم ہی اکا دکا, مطلب اکا دکا تو نہیں خیر لیکن گنتی کے لوگ ہیں. تو پشاور کے اندر بھی انہوں نے بھوک ہڑتالی کیمپ وہاں پہ لگایا ہوا تھا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر 2/3 میجورٹی ہے پی ٹی آئی کے پاس, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اس کی ویڈیو سامنے آئی تو صحافی عرفان خان صاحب ہیں, انہوں نے اس کے اوپر ایکچولی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا 47,58,762 47,58,762 آبادی والے شہر پشاور میں قیدی نمبر 804 کی رہائی کے لیے بھوک ہڑتالی کیمپ میں 1.5 درجن یعنی 18 افراد شریک ہوئے ہیں. 18 افراد 10 سال اور موجودہ دور میں مرشد کے نام پر اقتدار کے مزے لینے والی ایک بھی صوبائی وزیر اور رکن اسمبلی شریک نہیں ہے. یہ صورتحال ہے. میں نے اسی لیے جس دن سے یہ سٹارٹ ہوا ہے, آج اب تیسرا دن ہونے جا رہا ہے اس بھوک ہڑتالی کیمپ کا, جسے یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی چیز ہے, تو ابھی تک یہ ان کی پرفارمنس ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا بھائی 5-10 ہزار بندہ اگر بیٹھے نا تو پھر پتہ لگتا ہے کہ ہاں جی کوئی کراؤڈ آ کے بیٹھا ہے اور وہ بھوک ہڑتال کر رہا ہے. یہ مطلب اب 1 درجن 1.5 درجن 2 درجن مطلب کوئی طریقہ کار ہے یار خدا کے لیے. اور جو ٹائمنگ آپ نے رکھی ہوئی ہے, آپ تام مرگ جو ہے وہ آپ بھوک ہڑتال کے اوپر بیٹھے ہیں, اس کے بعد دیکھیں اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے. ویسے بائی دا وے آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے بھی وہ شرلی چھوڑی ہوئی تھی کہ میں بھوک ہڑتال پہ چلا جاؤں گا, وہ ابھی تک کام سٹارٹ نہیں ہوا, وہ بھی
بولو پینسل، بھوک ہڑتال کینسل. مجھے تو یہی لگ رہا ہے فی الحال. اب دیکھیں یہ وہ وہاں تک جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے جناب ایک نئی اپوائنٹمنٹ کی ہے، ایکٹنگ اپوائنٹمنٹ بیسکلی یہ کی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ایڈوکیٹ شعیب شاہین صاحب کو ایکٹنگ سیکرٹری انفارمیشن جو ہے سیکرٹری اطلاعات پارٹی کا مقرر کر دیا ہے، اور تیمور خان جھگڑا، علی محمد خان، شیخ وقاص اکرم اور نعیم پنچوتا کو ان کا اسسٹ کرنے کے لیے ان کو اپوائنٹ کیا ہے. تو یہ لوگ اب جو ہے وہ سیکرٹری اطلاعات، ایکٹنگ سیکرٹری اطلاعات کو اسسٹ کریں گے. رؤف حسن صاحب آپ جانتے ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ شعیب شاہین صاحب کے پاس جو ہے وہ یہ ذمہ داری دی گئی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ وی نیوز نے یہ رپورٹ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام میں متوقع اتحاد پر دونوں جماعتوں کی کمیٹیوں کے درمیان پہلا باضابطہ رابطہ ہو گیا ہے، اور ذرائع نے کہا کہ رابطے کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ دونوں سیاسی جماعتوں کی کمیٹیاں آئندہ ہفتے باضابطہ ملاقات کریں گی، جس کے لیے دونوں جماعتوں کی مذاکراتی کمیٹیوں نے اپنی اپنی تجاویز بھی تیار کر لی ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلی اس باضابطہ ملاقات میں پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے مابین اتحاد سے متعلق مشاورت بھی کی جائے گی، جبکہ مذاکراتی کمیٹیوں کی ملاقات کے بعد دونوں جانب سے پیش کردہ تجاویز پر قیادت کو اعتماد میں بھی لیا جائے گا. تو یہ جناب اس سلسلے میں اپڈیٹس ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکن اور رہنما ہیں سبین یونس، انہوں نے جناب یہ ٹویٹ کیا ہے. آپ جانتے ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے لسٹیں شستیں وغیرہ آج کل سامنے آ رہی ہیں، تو بہت سی خواتین جو ہیں جہاں پہ ان کو چانسز مل رہے ہیں وہیں پہ بہت سی خواتین جو ہے اب ناراض بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا بہت سوچنے کے بعد لیڈرشپ کو پیغام دینے کے لیے ویڈیو ریزرو سیٹ کے موضوع پر بنا رہی ہوں. ویڈیو اس لیے کیونکہ اس وقت ہماری کوئی نہیں سن رہا، میں کسی نام کو چیلنج نہیں کر رہی، لیکن میں اپنا پروفائل سامنے رکھ رہی ہوں. اگر لسٹ میں موجود خواتین کا کام میرے سے زیادہ ہے تو میں خاموش ہو جاؤں گی. میری درخواست ہے بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب صاحب سے کہ ورکر کو مایوس نہ کریں. تو بہت سی نئی خواتین، بہت سے نئے چہرے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بہت سی خواتین نے جیلیں بھی کاٹی ہیں. بہت سی مطلب صنم جاوید ہو گئی، خدیجہ شاہ ہو گئیں، یہ ساری خواتین، ان کے نام جو ہے وہ آ رہے ہیں کہ ان کو اسمبلیوں کے اندر جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ جناب خیبر پختونخوا سے خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے بنو امن جرگے کے تمام مطالبات جو ہے وہ مان لیے ہیں، اور جیو نے رپورٹ کیا کہ سرکاری ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے تسلیم کیا کہ مطالبات ایپیکس کمیٹی کے سامنے رکھے جائیں گے اور اجلاس میں بنو واقعے سے متعلق کمیشن بنانے کے طریقہ کار پر غور ہوگا. ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے امن جرگہ ارکان سے کہا ہے کہ آپریشن عزم استحکام سے متعلق ISPR نے وضاحت کر دی اور واضح کر دیا کہ آپریشن نہیں بلکہ حکمت عملی ہے. انہوں نے کہا کہ سرچ آپریشن پولیس اور CTD کرے گی، ضرورت پڑنے پر سیکورٹی فورسز کی مدد لی جائے گی، غیر سرکاری مسلح افراد کے خلاف پولیس جو ہے وہ کارروائی کرے گی. اچھا جی، آپ کے چند سوالات میں ذرا لے لیتا ہوں. ایک سوال آیا جناب مظہر علی صاحب کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ PTI کے رہنما ایک ہی بار مل کر احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ادھر کر رہا ہے کوئی ادھر کر رہا ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا بھائی جان؟ رنگ بازی، ٹوپی ڈرامہ، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جتنا بھی کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف اپنے ورکرز کا پریشر جو ہے نا، جو ان کی طرف سے غصہ آ رہا ہے اس کو چینل کرنے کے لیے، اسے دبانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ ان میں سے کوئی اتنا جوگا نہیں ہے کہ کراؤڈ کو نکال سکے، فرینکلی اسپیکنگ. اور مطلب اجازت لے کے تو احتجاج جے تاڑی اجازت ہوئی ہے اسی تھوڑا جا غصہ کر لیے، مطلب یہ غصہ اس طرح ہوتا ہے. تو یہ ساری رنگ بازی ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت ہفتے پہلے، میرے خیال میں 2 ہفتے ہو چکے ہیں، جب انہوں نے اپنا جلسہ کینسل کیا تھا تو میں نے علی امین گنڈا پور کے بارے میں کہا تھا، اور اس سے ایک دن پہلے ہی میں نے کہا تھا، انہوں نے ایک دن پہلے جلسے سے خطاب کیا تھا غالباً میرے خیال میں مانسیرا میں. تو میں نے اس کے اندر اس وقت یہ بات کہی تھی کہ بھائی جان یہ ساری رنگ بازی ہے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا، یہ کچھ نہیں کریں گے، یہ صرف یہ پھوکی دھمکیاں ہیں، یہ کچھ نہیں کریں گے، آپ بے فکر ہیں. اور دیکھ لیں آپ کے سامنے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے. اب بائی دا وے کل پاکستان تحریک انصاف مظاہرہ کرنے جا رہی ہے جمعے کے دن، انہوں نے کہا ہے دیکھ لیجئے گا کیا ہوتا ہے. لیٹس سی، میں بھی ادھر ہوں آپ بھی ادھر ہیں، دیکھ لیتے ہیں. شعیب صاحب ہیں جناب، انہوں نے سوال کیا آپ PTI کی بھوک ہڑتال کا مذاق اڑا رہے ہیں، PTI اگر یہ بھی نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ میرے بھائی بھوک ہڑتال اس طرح ہوتی نہیں ہے، بھوک ہڑتال اس طرح نہیں ہوتی. بھوک ہڑتال کا مقصد ہوتا ہے ایک سگنل دینا. یہ 4 گھنٹے کی کوئی بھوک ہڑتال نہیں ہوتی. 4 گھنٹے جو ہوتا ہے نا وہ 8 سال کا بچہ بھی بھوکا رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تسی وڈے بھائی گئے ہو خدا کے لیے، عمران خان کا نام لے کے جو ہے نا آپ ان اسمبلیوں تک پہنچے ہوئے ہیں. 4 گھنٹے کی بھوک ہڑتال کریں گے آپ؟ اور کم از کم اور کچھ نہیں تو اگر علامتی بھوک ہڑتال ہی کرنی تو 12 گھنٹے کی تو کرو. 12 گھنٹے کی بھوک ہڑتال تو کرو کہ پتہ لگے کہ تم کسی تکلیف میں ہو. میں اس لیے ان کا مذاق اڑا رہا ہوں، جب صاحب میں سارا کا سارا مجھے نظر آ رہا ہے ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے. 3 بجے سے لے کے 7 بجے تک کون سی بھوک ہڑتال ہوتی ہے میرے بھائی؟ آپ تو ایک وقت کا کھانا نہیں مس کر رہے، ایک وقت کا بھی کھانا نہیں مس کر رہے آپ. دوپہر کے کھانے کے بعد اور رات کے کھانے سے پہلے. کمال ہو گیا بھائی، بہت بہت زبردست.
مذاق نہ اڑاؤں تو اور کیا کروں. ابھی بھی میں سافٹ الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں. محمد نذیر صاحب نے انگلینڈ سے سوال کیا ہے. جی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ انگلینڈ میں اس طرح احتجاج نہ ہوتا جیسے 9 مئی کو ہوا, لیکن جس طرح عمران خان کو گرفتار کیا گیا وہ بھی انگلینڈ میں نہ ہوتا. اس پر ضرور بات کیجیے گا. اچھا نذیر صاحب, میں آپ سے ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے ایگزامپل ہے. آصف علی زرداری صاحب, ظاہری بات ہے میں جانتا ہوں شاید آپ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہوں گے, آپ کو آصف علی زرداری صاحب بہت برے لگتے ہوں گے. آپ کو آئیڈیا ہے کہ آصف علی زرداری کے ساتھ جیل میں ہوا کیا تھا؟ ان کی زبان کے اوپر بلیڈ مارے گئے تھے. ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر نہیں نکل سکتی تھی؟ آج بھی 2008 سے بیٹھے ہوئے گورنمنٹ کے اندر, آج 2024 ہو چکی ہے. 16 سال سے, آپ تو پاکستان تحریک انصاف تو 2013 سے آئی ہے نا, آپ لوگوں کو تو ابھی 11 سال ہوئے ہیں, وہ 16 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسی گرپ ہے پیپلز پارٹی کی. میں کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کی وہ گرپ نہیں ہے اپنے صوبے پہ جو پیپلز پارٹی کی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال میں وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کو تو قتل کیا گیا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ تو آپ صرف عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں گرفتار, اس طرح کیوں گرفتار کیتا ہے. اچھا چلو جی بھائی نا, اس طرح کیوں کیتا ہے. تو محترمہ بے نظیر بھٹو کا تو قتل ہو گیا تھا. تو پاکستان پیپلز پارٹی اگر اس وقت آگ لگانے پہ آتی, پھڈا کس کا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ؟ کس کے ساتھ تھا؟ اس وقت کے ڈکٹیٹر کے ساتھ ہی تھا نا, پرویز مشرف کے ساتھ ہی تھا. وہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن کیا کریں آصف علی زرداری کو, مطلب اس کو تو بیٹھ کے جو ہے وہ آپ کو اور سزا دینی چاہیے کہ اس نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا دیا کہ نہیں اس موقع پر آگ بجھانی ہے. اور یار آپ کو بیٹھ کے 2 دھکے دے دیا, آپ کو بیٹھ کے گرفتار کر لیا, آپ نے اس بات کے اوپر بیٹھ کے پورا 9 مئی کروا دیا کہ مینوں ہاتھ کیوں لایا گیا. لیڈر تو وہ ہوتا نا جو کہتا کچھ نہیں ہوتا, خبردار گملہ نہ ٹوٹے, خبردار میرے ملک کا کچھ نہ ہو, میں سہ لوں گا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن خبردار کسی نے کوئی. آپ 2 دن کے بعد جب آپ 3 دن میں باہر نکلتے ہیں, آپ بیٹھ کے کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے دوبارہ گرفتار کیا, اسی طرح ہی ہوگا. یہ تو حال ہے آپ کا. تو اس طرح نہیں ہے نا, اس طرح نہیں ہے. اور آپ 9 مئی, میں باقی ساری چیزوں میں 8 فروری کے الیکشن پہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, میں لوگوں کو کس طرح اٹھایا گیا سب کچھ ہے. بالکل میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بہت زیادتی ہوئی ہے. سنم جاوید کو جس طرح جو ہے وہ شٹل کاک کی طرح آپ نے اس کے اگینسٹ کیسز بنائے, واٹ ایور از دا کیس, لیکن 9 مئی سے آپ بری زبانی ہو سکتے ہیں. یہ میرا یہ جو جتنی چھان بین میں نے کی ہے, جتنی میری لوگوں سے بات کی ہے, جو ایویڈنس میں نے دیکھا ہے, 9 مئی سے پاکستان تحریک انصاف بری زبانی ہو سکتی ہے. ذہن میں رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.